اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم ولا تتبعوا من دونه نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي قال قد وقع عليكم من ربكم رجس وغضب۔ حضرت ہود علیہ السلام بولے کہ اور کیا عذاب ہوگا، عذاب تو تم پر آ ہی چکا، پڑ چکی تم پر تمہارے رب کی طرف سے گندگی اور غضب، اسی لیے تو تم کو ماننے کی توفیق نہیں ہوتی۔ کیا یہ کم عذاب ہے کہ تمہیں اللہ کی بات ماننے کی توفیق ہی نہیں؟ اتجادلوننی، کیا تم مجھ سے جھگڑتے ہو، فی اسماء، چند ناموں کے بارے میں، سمیتموہا انتم، وہ نام جن کو تم نے خود ہی رکھ لیا، انتم و آباؤکم، تم نے اور تمہارے باپ دادا نے، ما نزل اللہ بہا من سلطان، جس کی اللہ نے کوئی دلیل نہیں اتاری، فانتظروا انی معکم من المنتظرین، پس انتظار کرو، بے شک میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرنے والوں میں سے ہوں۔ اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ اس قوم کا حال بھی وہی تھا جو قوم نوح کا تھا۔ قوم نوح کی خرابی کیا تھی کہ انہوں نے چند بڑے نام، چند بڑی ہستیاں، چند بڑے بزرگ اپنے لیے چن لیے تھے کہ یہی ہمارے لیے کافی ہیں، رزق ملتا ہے ہم کو تو ان کی برکت سے، دعائیں قبول ہوتی ہیں ہماری تو انہی کی وجہ سے، جو کچھ ہمارے پاس ہے وہ سب انہی کے طفیل ہے، انہی کے واسطے اور وسیلے اور ذریعے سے ہم کو ملتا ہے۔ فرمایا یہ سب کچھ تم نے خود گھڑ لیا، خود نام رکھ لیے ان کے، اللہ نے اس کی کوئی دلیل نہیں اتاری۔ کسی کو بارش کا دیوتا کہتے، کسی کو ہوا کا دیوتا، کسی کو دولت کا، کسی کو بیماری کا، حالانکہ ان میں سے کوئی چیز بھی ایسی نہ تھی جو حقیقت میں کوئی بھی ان کو فیض پہنچا سکتی۔ انہوں نے سب فیض رسانیاں کس سے منسوب کر رکھی تھی؟ بزرگوں سے، ان کے ناموں سے۔ اس کے بارے میں مثلا حضرت نوح علیہ السلام نے بھی یہی کہا تھا، ما لکم لا ترجون للہ وقارا، کیا ہے تم کو کہ تم اللہ کے بارے میں کسی وقار کی توقع نہیں رکھتے؟ ما قدر اللہ حق قدری ہی، انہوں نے اللہ کی قدر نہ کی جیسے کہ حق تھا اس کی قدر کا۔ اور پھر جیسا کہ سورۃ یوسف میں آتا ہے، الیس اللہ بکاف عبدہ، کیا اللہ اپنے بندے کو کافی نہیں؟ ان ناموں کی ضرورت کیا ہے؟ یہ سارے کام مختلف ہستیوں میں بانٹنے کی ضرورت ہی کیا ہے؟ اچھا وہ تو جو کچھ کرتے تھے سو کرتے تھے، آج اگر ہم اپنے معاشرے میں دیکھیں تو ہمارے ہاں بھی کچھ مشہور نام ہیں جو لوگوں نے رکھ لیے ہیں، مثلا داتا، گنج بخش، ان کا اصل نام کیا یہی تھا؟ کیا تھا اصل نام؟ سید علی حجویری، لیکن اصل نام بہت کم لوگ اب جانتے ہیں، زیادہ تر لوگ ان کو کس سے پہچانتے ہیں؟ داتا کے نام سے۔ یہ نام کس نے رکھا؟ اللہ نے رکھا کہ کسی بندے کے لیے یہ دے دو نام اس کو؟ کیا اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ وہ دیتے ہیں تم کو؟ نہیں۔ قرآن پاک میں آتا ہے، للہ ملک السماوات والارض، اللہ ہی کے لیے ہے جو کچھ آسمان و زمین میں ہے، یہب لمن یشاء اناثا ویہب لمن یشاء الذکور، جس کو چاہتا ہے بیٹیاں دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے بیٹے دیتا ہے۔ لیکن ہمارا تصور کیا ہے کہ اولاد کون دیتا ہے؟ کچھ لوگ کیا سمجھتے ہیں کہ داتا صاحب دیتے ہیں، اگر اولاد نہیں تو وہاں جا کر نظر مانو، چڑھاوا چڑھاؤ اور منت پوری ہو جائے گی۔ پھر ان کو گنج بخش بھی کہتے ہیں۔ گنج بخش کا مطلب کیا ہے؟ خزانے بخشنے والے۔
خزانے کس کے پاس ہیں؟ قرآن میں آتا ہے وَلِلَّهِ خَزَائِنُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، سورۃ المنافقون کی آیت 7 میں، اور اللہ ہی کے لیے ہیں زمین و آسمان کے خزانے۔ ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، بے شک اللہ رزق دیتا ہے جس کو چاہتا ہے بے حساب، سورۃ آل عمران میں آتا ہے۔ پھر یہ نام کیوں رکھا؟ آیت میں یہی تو ان پہ اعتراض کیا جا رہا ہے، فی اسماء سمیتموها انتم وآباؤکم، یہ چند نام ہیں جن پہ تم جھگڑتے ہو، اور یہ نام تم نے اور تمہارے باپ دادا نے رکھے تھے جس کی اللہ نے کوئی سند نازل نہیں کی۔ اچھا، اسی طرح ہم ایک اور نام بولتے ہیں، غوث اعظم، سب سے زیادہ فریاد سننے والا۔ ان کو ریسنٹلی میں نے پڑھا کہ غوث الثقلین بھی کہتے ہیں۔ ثقلین سے مراد معلوم ہے؟ جن و انس، یعنی صرف انسان نہیں، جنوں کی بھی فریادیں وہ سنتے ہیں۔ معلوم نہیں کہاں تک جائیں گے لوگ۔ قرآن پاک میں آتا ہے امن یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف السوء ویجعلکم خلفاء الارض االہ مع اللہ، سورۃ النمل کی آیت ہے، کون جواب دیتا ہے بے کس کی پکار کا جب وہ اسے پکارتا ہے اور دور کرتا ہے سختی کو اور تمہیں زمین کا خلیفہ بناتا ہے، کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور معبود ہے؟ یہ سب کچھ کرنے والا کون ہے؟ اللہ۔ اور ہم کس کو سمجھتے ہیں تکلیف دور کرنے والا اور فریاد سننے والا؟ نام جو رکھے ہوئے ہیں، غوث اعظم، اور اعظم کا مطلب ہے سب سے بڑا۔ ذرا سوچیں آپ۔ اچھا، کسی کا نام ہم نے رکھا ہوا غریب نواز، غریبوں کو نوازنے والا، حالانکہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ سب کے بارے میں کیا فرماتے ہیں؟ یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ، تم سب اللہ کے سامنے فقیر ہو، تم سب محتاج ہو۔ تو جو خود محتاج ہو وہ غریب نواز کیسے ہو سکتا ہے؟ خواجہ غریب نواز۔ پھر اسی طرح دستگیر، دستگیر کا مطلب ہوتا ہے ہاتھ پکڑنے والا، مصیبت کے وقت ہاتھ تھامنے والا۔ یہ اصل میں کون ہے؟ اللہ ہی ہے۔ وَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ الضُّرُّ دَعَانَا لِجَنبِهِ أَوْ قَاعِدًا أَوْ قَائِمًا، جب انسان کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو وہ ہم ہی کو پکارتا ہے، لیٹ کے بھی، بیٹھ کے بھی، کھڑے ہو کے بھی، پھر وہ سب کو بھول جاتا ہے۔ لیکن نام کیا رکھ دیا کسی انسان کا کہ وہ ہاتھ پکڑنے والا ہے، وہ کام آنے والا ہے۔ اسی طرح مشکل کشا، تمام مشکلیں حل کرنے والا۔ سورۃ الانعام میں آپ پیچھے پڑھ چکے ہیں وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ، اگر تم کو اللہ کوئی تکلیف پہنچائے تو اس کے سوا کوئی نہیں کھول سکتا۔ وَإِن يَمْسَسْكَ بِخَيْرٍ فَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، اور اگر وہ تجھے کوئی بھلائی پہنچائے تو وہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ سورۃ الانعام کی آیت 17 ریسنٹلی پڑھ چکے ہیں آپ۔ یہ ساری صفات اصل میں اللہ کی تھیں، لیکن کھلے عام یہ صفات کس کو دے دی گئی؟ بندوں کو دے دی گئی۔ یہی جرم تھا قوم عاد کا۔ حضرت ہود نے ان سے کیا کہا کہ تم مجھ سے جھگڑتے ہو ان ناموں پر کہ ان کو کچھ نہ کہو۔ اتجادلوننی فی اسماء سمیتموها انتم وآباؤکم ما نزل اللہ بہا من سلطان، اللہ نے ان کی کوئی دلیل نہیں اتاری۔ پورا قرآن پڑھ لیں، کہیں ایسی کوئی بات نہیں ملے گی۔ فانتظروا، بس انتظار کرو، انی معکم من المنتظرین، میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرنے والوں میں سے ہوں۔ دیکھتے ہیں کہ انجام کار کس کے حق میں کیا فیصلہ ہوتا ہے۔ فانجیناہ، پس نجات دی ہم نے اس کو، والذین معہ، اور ان لوگوں کو جو اس کے ساتھ تھے، برحمت منا، اپنی رحمت کے ساتھ، وقطعنا، اور کاٹ دی ہم نے، دابر الذین، جڑ ان لوگوں کی، کذبوا بآیاتنا، جنہوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا، وما کانوا مؤمنین، اور وہ ایمان لانے والے نہ تھے۔ کیا ہوا تھا اس قوم کے ساتھ؟ یاد ہے کچھ؟ اس قوم پہ تیز ہوا کا عذاب آیا تھا، 7 راتیں اور 8 دن مسلسل جاری رہا، جس نے ہر چیز کو تہس نہس کر کے رکھ دیا۔ وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ، اور سمود کی طرف ان کے بھائی، یعنی سمود ہی کے ایک فرد کو
کیا بنا کے بھیجا؟ نبی بنا کے بھیجا. ان کا نام کیا تھا؟ صالحہ، صالح علیہ السلام. قال، انہوں نے کہا، یا قوم اعبدوا اللہ، اے میری قوم اللہ کی عبادت کرو. ما لکم من الہ غیرہ، اس کے سوا تمہارا کوئی الہ نہیں. قوم سمود حجاز اور شام کے درمیان سیریا کے وادی القریٰ میں رہائش پذیر تھے. 9 ہجری میں تبوک جاتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنے صحابہ کرام کے ساتھ ان کے گھروں کے پاس سے گزر ہوا. یہ بھی عرب کی قدیم ترین قوموں میں سے ہیں اور قوم عاد کے بعد دوسری مشہور قوم ہے. آج بھی اس قوم کے ہزاروں ایکڑ کے رقبے میں سنگین یعنی پتھر کی بنی ہوئی عمارتیں بطور نشان موجود ہیں. اندازہ ہوتا ہے کہ کم از کم 4-5 لاکھ کی آبادی تھی. ان کا پیغام بھی وہی جو پچھلے پیغمبروں کا پیغام تھا، اور وہ کیا تھا؟ یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ قد جاءتکم بینۃ من ربکم، تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے ایک نشانی آ گئی ہے. کیا تھی وہ نشانی؟ ھذہ ناقۃ اللہ، یہ اللہ کی اونٹنی ہے. لکم آیتن، تمہارے لیے ایک نشانی. فذروھا، اس کو چھوڑ دو. تأکل فی ارض اللہ، یہ اللہ کی زمین میں کھاتی پھرے. ولا تمسوھا بسوء، اور اس کو کسی بری نیت سے ہاتھ مت لگانا. فیأخذکم عذاب علیم، پس پکڑ لے گا تم کو عذاب دردناک. اس قوم نے خود مطالبہ کیا تھا کہ پتھر سے ایک اونٹنی نکل کے آئے تو ہم مان جائیں گے کہ واقعی تم اللہ کے نبی ہو. ان کا مطالبہ پورا ہو گیا، لیکن اس کے باوجود یہ بات نہ مانے. پھر کے کہنے لگے یہ جادو ہے، ہماری آنکھوں کو دھوکا ہو گیا. حالانکہ وہ اونٹنی ان کے کنویں کا پانی سارا پی ڈالتی تھی، لیکن پھر بھی ان کو یقین نہ آیا. اور جادو کے زور سے اگر لوگ جانور یا انسان پیدا کر سکتے ہوتے تو آج دنیا میں کوئی بھی بے اولاد نہ ہوتا. لیکن جب ان کی عقل پہ پردہ پڑا تو ان کو حقیقت سمجھ میں نہ آئی. بس کرو، اور یاد کرو، اذ جعلکم خلفاء من بعد عاد، جب اس نے تم کو قوم عاد کے بعد زمین کا جانشین بنایا. وبوأکم فی الارض، اور زمین میں ٹھکانہ دیا. کیسا؟ تتخذون من سہولها قصورا، تم اس کے میدانوں میں محلات بنا رہے ہو. سہول سہل کی جمع ہے. سہل نرم چیز کو کہتے ہیں. نرم زمین سے مٹی لے کر اینٹیں تیار کر کے ان سے محلات بناتے ہو. اب بھی آپ دیکھیں نا کہ اینٹیں جب پکتی ہیں تو وہ عموماً کیسی جگہوں پر اینٹیں بنتی ہیں جہاں کی مٹی نرم ہوتی. وَتَنْحِتُونَ الْجِبَالَ بُيُوتًا، اور پہاڑوں کو تراش تراش کے ان کے اندر گھر بناتے. آپ دیکھیں کہ پہاڑوں کو تراش کے ان کے اندر ہی عمارتیں بنا لینا یہ بہت بڑا فن تھا. اور صرف ایک ہی فن نہیں بلکہ کئی فنون کا مجموعہ ہوتا ہے. قوم عاد کی تباہی کے بعد اس کے جو نیک لوگ بچ گئے تھے وہ عرب کے شمال مغرب میں ہجر کے علاقے میں آباد ہوئے. سورت بھی آگے آئے گی، سورت الحجر. یہاں ان کی نسل بڑی. انہوں نے زراعت اور تعمیر میں بڑی ترقی کی. پہاڑوں کو تراش کر گھر بنائے، میدانوں میں گھر بنائے. لیکن بعد میں ان میں بھی خرابیاں پیدا ہو گئیں جو کسی بھی مادی تہذیب کا نتیجہ ہوتی. جب دنیا کی بہت سہولتیں بڑھتی جاتی ہیں تو انسان کا حال یہ کہ وہ اتنا ہی زیادہ اللہ سے دور ہوتا جاتا ہے. ہونا تو یہ چاہیے نا کہ جب اللہ تعالیٰ کوئی نعمت دے تو انسان کیا کرے؟ اتنا شکر گزار ہو، اتنا اللہ کی طرف دوڑے. لیکن ہمارا حال یہ ہوتا ہے کہ جب ہمیں کوئی نعمت ملتی ہے ہم اتنا ہی اللہ سے اور دور ہو جاتے، اتنے ہی اس کی ناراضگی کے کام کرنا شروع ہو جاتے ہیں. تو ان کے اندر دنیاوی خوشحالی کی وجہ سے عیش پرستی، آخرت فراموشی اور اللہ کی حدود سے بے پرواہی پیدا ہو گئی. یہ اللہ کی بڑائی بھول کر اپنی بڑائی کا سکہ جمانے لگے. اس وقت اللہ تعالیٰ نے حضرت صالح کو بھیجا تھا تاکہ ان کو خبردار کریں، لیکن انہوں نے ان کی ایک بات نہ سنی اور زمین میں خوب فساد مچایا. اسی سے ان کو روکا گیا اور کہا گیا فَاذْكُرُوا آلَاءَ اللَّهِ، بس اللہ کی نعمتیں یاد کرو. وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ، اور زمین میں فساد مت پھیلاؤ. آپ دیکھیں کہ فساد کب ہوتا ہے؟
تکبر کا نتیجہ ہوتا ہے فساد. انسان جب اپنے آپ کو بڑی چیز سمجھتا ہے تو پھر وہ کسی دوسرے کے حق کو خاطر میں نہیں لاتا، اور فساد ہوتا ہے دوسروں کے حقوق ادا نہ کرنے سے. اب دیکھیں کہ کسی بھی معاشرے کے اندر بگاڑ کہاں سے آئے گا؟ جب کچھ لوگ سارے وسائل پہ قبضہ کر لیں گے اور باقیوں کو محروم کر دیں گے. ان کی مادی ترقی نے ان کے اندر تکبر پیدا کر دیا. آج بھی اس میں بڑی عبرت ہے ان قوموں کے لیے جو مادی ترقی کی وجہ سے تکبر کا شکار ہو کر سارے دنیا کے وسائل پہ قبضہ کرنا چاہتی ہیں. اللہ تعالیٰ انسان کو ترقی سے نہیں روکتا، تعمیر سے نہیں روکتا، لیکن کس چیز سے روکتا ہے کہ ترقی کرنے کے بعد انسان تکبر میں مبتلا ہو جائے، خود کو بڑی چیز سمجھے اور دوسروں کو حقیر سمجھ کر اپنی بڑائی کا ڈنکا جمائے اور دوسروں کو ذلیل و خوار کرے. اصلاح جبھی ہو سکتی ہے جب انسان اللہ کے قانون کی پیروی کرتا ہے. ان کے ساتھ بھی وہی ہوا جو دوسرے پیغمبروں کے ساتھ تھا. کیا؟ قال الملأ الذین استکبروا من قومہ، اس کی قوم کے بڑے لوگوں نے کہا. اس سے ایک بات پتہ چلتی ہے، اور وہ کیا کہ ہمیشہ حق کی مخالفت کس نے کی؟ سرداروں نے، بڑے لوگوں نے. ایسا کیوں ہوتا ہے؟ بڑے لوگ کیوں مخالفت کرتے ہیں؟ کیونکہ ان کے مفادات سے زد پڑتی ہے، ان کی خواہش پرستی میں خلل آتا ہے، ان کو قربانی کرنا زیادہ مشکل نظر آتا ہے. اسی لیے آپ دیکھتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اسلام کا پیغام پھیلایا تو زیادہ تر لوگ جنہوں نے آپ کے پیغام پہ لبیک کہا وہ کون تھے؟ عام لوگ تھے. بڑے بھی تھے مگر بہت کم، کیونکہ وہ نہ اپنی نیند قربان کر سکتے ہیں، نہ اپنا کھانا پینا، نہ اپنی عیش و عشرت، اور دین تو قربانیاں مانگتا ہے. قال الملأ الذین استکبروا من قومہ للذین استضعفوا لمن آمن منہم. اور ان کا ایک بگاڑ بڑے لوگوں کا کیا کہ یہ چھوٹوں کو بھی گمراہ کرتے ہیں. لہٰذا اب آپ دیکھیں کہ جو چھوٹے ایمان لائے تھے ان میں سے یہ ان کو بھی بگاڑنے لگے. ان سے کیا کہا انہوں نے؟ اتعلمون ان صالحا مرسل من ربہ، کیا تم واقعی یہ سمجھتے ہو کہ صالح اپنے رب کا پیغمبر ہے؟ کیا خیال ہے تمہارا، یہ واقعی صحیح بات کرتا ہے؟ یعنی ماننے والوں کے دل میں شک پیدا کرنا. ہوتا یہ نا کہ انفلوئنشل لوگوں کی بات سب سنتے ہیں، اچھا بھلا یہ کیا کہتے ہیں؟ اتعلمون ان صالحا مرسل من ربہ، تمہارا خیال ہے یہ صالح رب کا رسول ہے؟ قالو، عوام نے جواب دیا، انا بما ارسل به مؤمنون، تو بے شک جس پیغام کے ساتھ وہ بھیجا گیا ہے ہم اس کو مانتے ہیں، ہاں وہ واقعی رسول ہے. قال الذین استکبروا، یہ بڑے کہنے لگے، بڑے بننے والے بولے، انا بالذی آمنتم به کافرون، کہ جس چیز کو تم مانتے ہو ہم اس کو نہیں مانتے، ہم اس کا انکار کرتے ہیں. پھر ان کو بڑائی کا زوم بھی ہوتا ہے نا کہ ہمارا کچھ نہیں نقصان ہوتا. ایک غریب آدمی اگر کوئی بات نہیں مانتا تو اس کو ڈر ہوتا میری روٹی چھن جائے گی، لیکن ایک بڑے کو یہ ڈر نہیں ہوتا، وہ سمجھتا ہے جو نعمتیں میرے پاس ہیں وہ کون چھین سکتا ہے. فَأَقَرُوا النَّاقَةَ، انہوں نے وہی اونٹنی جو معجزے کے طور پہ مانگی تھی اس کے پاؤں کاٹ ڈالے، کونچے کاٹ ڈالی. اقرو، اقرن ہوتا ہے پاؤں کے پٹھے جو پچھلی طرف ایڑی کے پاس ہوتے ہیں. فَأَقَرُوا النَّاقَةَ وَأَتَوْا عَنْ أَمْرِ رَبِّهِمْ، انہوں نے اس اونٹنی کی کونچے کاٹ ڈالی اور اپنے رب کے حکم کی نافرمانی کی. وقالو، اور بولے، یا صالح، اے صالح، ائتنا بما تعدنا، دیکھو کر لیا جو ہم نے کرنا تھا، اب لے آ جو عذاب تو لاتا ہے جس کی تو دھمکی دیتا تھا. ان کنت من المرسلین، اگر تو رسولوں میں سے. فاخذتهم الرجفة، تو ان کو ایک زلزلے نے پکڑ لیا. فاصبحوا فی دارہم جاثمین، اور ہو گئے وہ اپنے ہی گھروں میں اوندھے پڑے ہوئے. فتولی عنہم، حضرت صالح ان سے منہ موڑ کر گئے. وقالا، اور بولے، یا قوم، اے میری قوم، لقد ابلغتکم رسالۃ ربی، میں نے تم کو رب کا پیغام پہنچا دیا. ونصحت لکم، میں نے تمہاری خیر خواہی کی. ولکن لا تحبون الناصحین، لیکن تم خیر خواہی کرنے والوں کو پسند ہی نہیں کرتے ہو.
میں نے تو تمہارا بھلا چاہا تھا، تم کو یہ بھلا پسند نہ آیا۔ وَلُوطًا، اور لوط علیہ السلام، اذ قال لقومہ، جب اس نے اپنی قوم سے کہا، اتأتون الفاحشۃ، کیا تم آتے ہو بے حیائی کو، کیا تم ارتکاب کرتے ہو بے حیائی کا، ایسی بے حیائی کا ما سبقکم بہا من احد من العالمین، جس کا ارتکاب تم سے پہلے دنیا میں کسی نے نہیں کیا۔ کیا تھی ان کی خرابی؟ انکم لتأتون الرجال شہوۃ من دون النساء، تم عورتوں کو چھوڑ کر مردوں سے اپنی خواہش پوری کرتے ہو۔ بل انتم قوم مسرفون، بلکہ تم حد سے بڑھنے والے لوگ ہو۔ اس قوم کا یہ ایک بہت بڑا جرم تھا کہ یہ ہومو سیکشولیٹی میں مبتلا تھے۔ لوط علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بھتیجے تھے۔ یہ جس قوم کی طرف پیغمبر بنا کے بھیجے گئے وہ دریائے اردن کے کنارے جنوبی شام کے علاقوں میں آباد تھی۔ اس قوم کی خوشحالی ان کو عیش پرستی کی طرف لے گئی اور اتنی زیادہ بے راہ رو ہو گئی کہ انہوں نے شہوانی خواہشات کی تسکین کے لیے ہم جنسی کا طریقہ اختیار کر لیا۔ پیغمبر نے اس کو کھلی ہوئی بے حیائی قرار دیا۔ وہ پیچھے آپ پڑھ چکے ہیں نا، فواحش ما ظہر منہا وما بطن، بے حیائی وہ جو کھلی ہو جو چھپی ہو۔ تو عمل قوم لوط جو ہے وہ فواحش ہی میں آتی ہے۔ آپ دیکھیں کہ فطرت کے کچھ اصول ہیں جسے قرآن میں اصلاح کہا گیا ہے۔ جو کام اس کے خلاف ہو اسے فساد قرار دیا گیا۔ انسان جب اپنی آزادی سے غلط فائدہ اٹھاتا ہے اور فطرت کے خلاف راستہ اپناتا ہے تو یہ چیز اس کے حق میں نقصان دہ ہوتی ہے۔ قوم لوط اسی قسم کے ایک فساد میں مبتلا ہوئی، فطرت کی خلاف ورزی کی۔ جنسی تعلق کا فطری طریقہ کیا ہے کہ عورت اور مرد باہم بیوی اور شوہر بن کر رہیں۔ یہ اصلاح کے طریقے پہ چلنا ہے کہ نکاح کے ساتھ ایک جائز تعلق ہو، لیکن اگر بغیر نکاح کے یا مرد کسی مرد سے یا عورت کے درمیان جنسی تعلقات قائم کیے جانے لگیں تو یہ خدا کی مقرر کردہ حد سے گزرنا ہے۔ یہی چیز ہے جس کو قرآن فساد کہتا ہے۔ اس قوم کی طرف اس عمل کے منسوب ہونے کی وجہ سے اس کو عمل قوم لوط بھی کہا گیا، ہم جنس پرستی کو، اور فقہ کی اصطلاح میں اس کو لواطت کہا جاتا ہے، جس کا اوریجن پھر وہی حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کی طرف منسوب ہے۔ یہ تعلق حضرت لوط علیہ السلام کی قوم میں سب سے پہلے انٹروڈیوس ہوا تھا۔ یہ خرابی سب سے پہلے وہاں دیکھی گئی تھی۔ اس کے بعد دنیا کے مختلف ممالک میں وقتاً فوقتاً یہ برائی ہوتی رہی، لیکن افسوس کہ اس دور میں اس کو بہت سے ممالک میں قانونی حیثیت حاصل ہے۔ ایسے کلبز، ایسے فورمز موجود ہیں کہ جہاں ایسے لوگ باہم ملتے ہیں، اور اب نہ صرف یہ کہ ان کو باہم ایک کپل سمجھا جاتا ہے بلکہ انہیں قانونی طور پر اولاد اڈاپٹ کرنے کا حق بھی دے دیا گیا ہے۔ ان کے قانونی رائٹس تسلیم کیے گئے اسی طرح جس طرح مرد اور عورت شوہر اور بیوی کے تسلیم کیے جاتے ہیں۔ اور یہ کہاں ہو رہا ہے جو اپنے آپ کو بہت انٹلیکچوئل اور ایجوکیٹڈ اور سویلائزڈ کہتے ہیں، اور اس پہ وہاں برائی بھی نہیں سمجھا جاتا۔ جو ناخوب تھا بتدریج وہی خوب ہوا، وہ برائی ہی نہیں۔ اس کو قباحت کیا ہے؟ اسلام میں یہ تعلق مرد اور مرد کے درمیان ہو تو لواطت کہلاتا ہے، عورت اور عورت کے درمیان اسی قسم کا تعلق ہو تو سحاق کہلاتا ہے۔ سین ح الف قاف، سحاق۔ اس کے حرام ہونے میں کوئی بھی شک کی بات نہیں۔ اس کے بارے میں سخت قسم کے احکامات ملتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فاعل اور مفعول دونوں کو قتل کر دو۔ ایک اور روایت میں آتا ہے کہ شادی شدہ ہو یا غیر شادی شدہ، ایک اور جگہ پر آتا ہے دونوں کو سنسار کر دیا جائے۔ لیکن چونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کوئی ایسا مسئلہ پیش نہیں ہوا تھا، کوئی ایسی چیز سامنے آئی نہیں، تو اس لیے عملی طور پر تو اس دور میں کچھ نہیں ہوا، کوئی حد جاری نہیں ہوئی۔ اسی لیے صحابہ کرام میں سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رائے ہے کہ مجرم تلوار سے قتل کیا جائے،
اور دفن کرنے کی بجائے اس کی لاش جلائی جائے۔ اسی رائے سے حضرت ابو بکر نے اتفاق کیا۔ حضرت عمر اور حضرت عثمان کی رائے ہے کہ کسی بوسیدہ عمارت کے نیچے کھڑا کر کے عمارت ان پہ ڈھا دی جائے، جیسے گھر توڑے جاتے ہیں نا تو اوپر سے ملبہ گرتا ہے، ملبہ گرا دیا جائے ان پہ۔ ابن عباس کا فتویٰ ہے کہ بستی کی سب سے اونچی عمارت سے ان کو سر کے بل پھینکا جائے اور اوپر سے پتھر برسائے جائیں۔ امام شافعی کہتے ہیں کہ دونوں واجب القتل ہیں۔ امام مالک کہتے ہیں کہ ان کی سزا رجم ہے۔ بعض علماء کی رائے ہے کہ ان پہ وہی سزا ہے جو زنا کی سزا ہے۔ اسی طرح ایک اور حدیث میں آتا ہے جس نے حائضہ عورت سے مجامت کی یا عورت کے ساتھ عمل قوم لوط کا ارتکاب کیا یا کسی کاہن نجومی کے پاس گیا اور اس کی پیشن گوئیوں کی تصدیق کی، اس نے اس تعلیم سے کفر کیا جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی۔ حضرت لوط علیہ السلام نے اپنی قوم کو خبردار کیا تو ان کی قوم نے کیا کہا؟ وما كان جواب قومه الا ان قالوا اخرجوهم من قريتكم، کہا کہ یہ جو بڑے نیک بنتے ہیں ان کو اپنی بستی سے نکال دو، یہ ہم میں شریک نہیں ہوتے، ہم کو برا کہتے ہیں، انہی کو رخصت کر دو۔ انہم اناس یتطہرون، یہ بڑے نیک بنتے ہیں، بڑے پاک باز بنتے ہیں۔ فانجیناہ واہلہ، تو ہم نے اس کو نجات دی اور اس کے گھر والوں کو، الا امرأتہ، سوائے اس کی بیوی کے، کانت من الغابرین، وہ پیچھے رہ جانے والوں میں سے تھی، یعنی نجات سے پیچھے رہ جانے والوں میں۔ غابرین کا لفظ غبار سے ہے، اصل چیز گزرنے کے بعد جو چیز باقی رہ جائے وہ غبار کہلاتا ہے۔ جیسے کوئی قافلہ گزرے تو بعد میں جو گرد اڑتی ہے وہ غبار ہوتے ہیں، یعنی ان کے باقی گھر والے نجات پا کے نکل گئے اور یہ پیچھے رہ گئی۔ کہتے ہیں کہ ہوا یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ نے منع کیا تھا کہ کوئی بھی جانے والوں میں سے جب بستی پہ عذاب ہے پیچھے نہ دیکھے۔ ان کی بیوی کی وفاداریاں اپنی قوم کے ساتھ تھیں۔ پہلے یہ بھی اپنے شوہر کے ساتھ نکلی، لیکن کچھ راستہ طے ہوا، جب پیچھے زلزلہ آیا تو پیچھے مڑ کے دیکھا، ایک پتھر آ کے ان پہ بھی پڑا، یہ وہیں ڈھیر ہو گئی، اور حضرت لوط علیہ السلام باقی لوگوں کے ساتھ وہاں سے چلے گئے۔ وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ مَطَرًا، اور بعد میں اس بستی کے اوپر ایک بارش برسائی گئی۔ فَانظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُجْرِمِينَ، دیکھو مجرموں کا انجام کیسے ہوا۔ یہ جو کہا گیا نا فَانظُرْ، دیکھو کہ مجرموں کے ساتھ کیسے ہوا، آج بھی ان کے آثار موجود ہیں اور آج بھی وہ چیزیں دیکھنے والی ہیں کہ جو اس قوم کے ساتھ بیتی، جو ہم سب کے لیے ایک بہت بڑا سبق ہے۔ اور اس واقعے میں ایک اور بہت بڑا سبق یہ ہے کہ ان لوگوں نے اپنی ہوس پرستی میں خود کو جائز سمجھا اور منع کرنے والوں کو کہا نکال دو یہاں سے۔ یہ ایک گھمنڈ کا قول تھا، یعنی کہ پھر اگر ہم گندے نظر آتے ہیں تو یہ بڑے پاک باز ہیں، ان کا یہاں کیا کام، ان کو یہاں سے نکال دو۔ اور ایک دوسری بڑی بات یہ کہ پیغمبر کی بیوی تک نہ بچ سکیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے باپ اور حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی، اگر انہوں نے اپنے لیے کچھ نہیں کیا تو پیغمبر کام نہ آئے۔ ہم سب کے لیے اس میں بہت سبق ہے کہ اگر اپنی اصلاح خود نہ کی تو صرف مسلمان ہونے کا ٹھپا فائدہ نہ دے گا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔